السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک صورت نازل کی جس صورت کا نام ہے بہت مشہور سورۃ البقرہ، اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنی مشہور ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے گھر سے شیطان جنات بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے تو گھر سے شیطان جنات بھاگ جاتے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک زبان مقدس سے یہ بات فرما دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ سورہ بقرہ موبائل میں لگا کے رکھ دو ریکارڈنگ، شیطان بھاگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو سب سے لمبی سورت اتارا، اور اس سورت کے اندر قوانین بھی اسی قدر زیادہ اتنے ذکر فرما دیے۔ دیکھیے سورہ بقرہ کے اندر 4 قانون اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، بتا دیے، فرما دیے ملک کی اصلاح کے لیے۔ کس کی؟ ملک کی اصلاح کے لیے 4 قانون ہیں، اور گھر کی اصلاح کے لیے 18 قانون الگ سے ہیں۔ تو پہلا قانون اللہ تعالیٰ نے پارہ 2 سورۃ البقرہ کے اندر ملک کی اصلاح کے لیے قصاص من الظالمین، یعنی ظالموں سے بدلہ لیا جائے۔ جو کسی کا کوئی اگر قتل کرے تو اس کا بدلہ لیا جائے، اس لیے کہ جب بندہ قتل کرتا ہے اس سے بدلہ نہیں لیا جائے گا تو ملک میں امن نہیں ہوگا۔ اب اس نے اگر کسی کا قتل کیا، وہ بیچارہ مظلوم ہیں، اب وہ گاؤں کے لوگوں کے پاس گیا، بڑے بڑے چودھری پردھان وغیرہ، کہ ہم کو انصاف چاہیے، تو انہوں نے اس کا انصاف نہیں دلایا اس کے قتل کا، تو بیچارہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ پھر وہ اسی طرح دوسرا قدم اس نے اٹھایا، پولیس گیا، تھانے گیا، وہاں سے اس نے اپنا انصاف مانگا، وہاں سے اس کو انصاف نہیں ملا۔ پھر اس نے آگے تیسرا قدم اٹھایا کہ مجھے عدالت گیا، ہائی کورٹ، وہاں سے بھی اس بیچارے کو انصاف نہیں ملا۔ تو جب 3 جگہ وہ گیا اور تینوں جگہ سے اس کو انصاف نہیں ملا، تو اب وہ قانون خود اپنے ہاتھ میں لے گا، اور یا تو وہ اپنے آپ کو مار لے گا یا دوسرے کسی آدمی کو وہ قتل کر دے گا۔ تو اس سے ملک میں کیا پیدا ہوگی؟ خرابیاں پیدا ہوں گی، اس سے ملک میں فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا۔ تو جب اپنے ہی ملک میں فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا، اپنا ہی گھر برباد ہوگا جب، تو پھر آدمی دوسرے ملک سے اسلام کے اور کفر کے درمیان اللہ کی توحید کے لیے وہ جہاد نہیں کر پائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ فساد کرنا، بگاڑ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے۔ پھر وہ اللہ کی توحید کے لیے نہیں لڑ پائے گا دوسرے ملک سے، کہ اللہ کی توحید کو بلند کرے، کیوں؟ جب اس کا ملک ہی خراب ہے، برباد ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جس ملک کے اندر قصاص کا بدلہ ہے وہاں امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، سکون ہی سکون ہے وہاں سے۔ تو مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا قانون ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر لازم کر دیا گیا ہے قصاص کو، بدلے کو، فی القتلی، قتل کے بارے میں۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، یہ تمہارے لیے قصاص بدلہ اس لیے ہے کہ قصاص کے اندر تمہاری حیات زندگی ہے، خوشحال والی زندگی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا قانون ہے، انشاءاللہ اگلا قانون اگلی ویڈیو میں جائے گا، اور یہ چاروں قانون ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے تو شیطان تو ہمارے گھر میں آئے گا ہی، شیطان ہمارے سے کہاں دور جائے گا۔ اب جب اس پہ ہمارا عمل ہوگا تو شیطان ہمارے سے خود بخود دور بھاگ جائے گا۔ اللہ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ سورہ بقرہ کا قانون
ہر مسلمان بھائی کو چاہیے اپنے بچوں کو سکھائے، خود بھی سیکھے اور ان پہ عمل کیا جائے اسی طرح سے۔ تو جب اپنی زندگی میں ایمان لاؤ گے تو ہمارے گھروں میں چین ہوں گے، امن ہوں گے، راحت ہوگی، ہمارے ملک میں بھی چین امن ہوگا۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ملک کی اصلاح کے لیے 4 قانون ہیں اور گھر کی اصلاح کے لیے 18 قانون ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں انشاءاللہ سارے بیان کروں گی تاکہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات کھل جائے کہ سورہ بقرہ کا مقصد کیا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔